اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیو، عزیز دوستو، اسلام میں وعدہ وفائی اور وفاداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بھلائی کو یاد رکھنا اور اس کا بدلہ دینا بہت نیک کام ہے۔ اللہ جل جلالہ وفادار بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ بلا شبہ وفادار بندے اخلاق میں سب سے کریم، اپنے کردار میں انتہائی شریف اور مقام و مرتبہ میں بہت بلند ہوتے ہیں۔ وفادار بندے احسان والوں کے احسان کی قدر کرتے ہیں اور بھلائی والوں کی بھلائی یاد رکھتے ہیں۔ وہ بے وفائی اور خیانت نہیں کرتے، وہ شرافت اور مروت کے خوگر ہوتے ہیں۔ ایسے بندے اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے مستحق قرار دیے گئے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اس طرح ان کی خوبی بیان فرمائی ہے: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور جو لوگ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کر لیں، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں، ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں وفاداروں کی تعریف کی ہے: اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ یوم القیامۃ الموفون المطیبون۔ وعدہ وفا کرنے والے اور پاکیزہ اخلاق والے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے اچھے بندے ہوں گے۔ بلا شبہ محسن اور وفادار بندوں کے لیے بلند مقام ہے، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھلا احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ وفاداری کرنے والوں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ وفاداری کرنے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ وفاداری میں ان کے کارنامے لازوال ہیں، اور تاریخ کے صفحات ان کے عہد و پیمان سے روشن ہیں۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح تعریف فرمائی: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اور ابراہیم جنہوں نے مکمل وفاداری کی۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی شان تھی۔ چنانچہ وہ حضرات اپنے رب کریم اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکمل وفادار تھے، اسی طرح اپنے ملک کے ساتھ بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ وفاداری کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں احسان و وفاداری کی صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: فما حملت من ناقة فوق رحلها ابر واوفى ذمة من محمدی۔ کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کسی بھی ایسے شخص کو سوار نہیں کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وفادار اور عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہو۔ وہ بیٹے بھی سب سے زیادہ وفادار لوگوں میں شامل ہیں، جو اپنے والدین سے وفاداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، والدین کی قربانیوں کی قدردانی کرتے ہیں، ان کے لیے ظاہر و باطن میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں: انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ تو میری اور میرے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ پس جو شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری کرتا ہے، اس کے لیے رضائے الہی اور مخلوق کی محبت کی خوشخبری ہے۔ اور جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور ان کے حقوق ضائع کرتا ہے، ایسا شخص دوسروں کے حقوق کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے سے
کسی وفاداری کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ سب سے بہتر اور افضل وفاداروں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت اور وفاداری کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ انتہائی وفادار تھے۔ آپ ان کی تعریف فرمایا کرتے، ان کی خوبیوں کا اعتراف فرماتے اور ان کی خدمات اور احسانات کا یوں تذکرہ فرمایا کرتے: قد آمنت بی اذ کفر بالناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس۔ وہ میری رسالت پر اس وقت ایمان لائیں جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اور اس وقت اپنے مال سے میری دلداری کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ یہ ہے اہل و عیال کے ساتھ اسوہ نبوی۔ مگر آج کل بہت سے شوہروں کا حال اس سے مختلف ہے۔ وہ اپنی بیویوں کی خوبی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور ان کی خدمت اور قربانی کا اعتراف نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کے فضل و احسان کو بھول بیٹھتی ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک سے گویا انجان بن جاتی ہیں، اس کی الفت و محبت کا انکار کر بیٹھتی ہیں اور انسیت اور پیار بھرے لمحات کو بھول جاتی ہیں۔ باری تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپسی فضل و احسان کو مت بھلا بیٹھو۔ اللہ کے نیک بندو، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ کتنے ہی قیمتی لمحات اور حسین یادیں دوستوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لہذا ہمیں دوستی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفادار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمات اور احسانات کا برابر تذکرہ کرتے اور فرمایا کرتے: ان امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، مال و دولت اور محبت و رفاقت میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے، اور یقیناً وہ شخص بہت سچا، بڑا وفادار، مخلص، پاک باز اور امانت دار ہے، جو اپنے وطن کی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے جن کا اللہ جل جلالہ سے اس نے عہد کر رکھا ہے۔ پس جانثاری کے ساتھ وہ وطن کی خدمت کرتا ہے، سرزمین وطن کی حفاظت اور اس کے دفاع میں قیمتی سے قیمتی نعمت نچھاور کر دیتا ہے، وطن کی ترقی اور خوشحالی کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پائیداری برقرار رکھنے میں قربانی پیش کرتا ہے، اور ملک کے بانیوں کی روایات و اقدار کی پاسداری کرتا ہے اور اپنی قیادت کا وفادار رہتا ہے۔ انہی رہنماؤں کے مدرسے سے ہمیں وفاداری کا سبق ملتا ہے، اور انہی کے چشمے سے ہم سیراب ہوتے ہیں اور عطا و کرم کے معانی حاصل کرتے ہیں۔ بس لازم ہے کہ ہم اس ملک کے بانی حضرات اور اپنے قائدین کے لیے مخلص رہیں، ان کے لیے صبح و شام اخلاص سے دعا کریں، ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور ہم نے ان سے جانثاری اور وفاداری کا جو پیمان کیا ہے اس کی پاسداری کرتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نیک بندو، مشکلات اور مصائب کے وقت وفاداروں کی پوزیشن واضح ہوتی ہے اور ان کے کارنامے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ بلا شبہ متحدہ عرب امارات کا عطا و کرم ہر ایک تک دراز ہے۔ امارات کے احسان کا بادل کبھی نہیں چھٹتا اور اس کے کرم کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ وہ اپنے انداز میں جاری ہے اور برابر آگے بڑھ رہا ہے۔ حاسدین اس کی سخاوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ شک میں ڈالنے والے اس کی کوششوں کو روک سکتے ہیں۔ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی پکار سنتا ہے، متاثرین کی فریاد پر دل سے جواب دیتا ہے اور دل کھول کر ان کی امداد کرتا ہے۔ امارات کے بانی
شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اور ان کی روایت اسے سخاوت و کرم پر آمادہ کرتی ہے، اور یہاں کا انسانی ضمیر اسے مریضوں کے علاج پر ابھارتا ہے اور بھوکوں کو کھلانے اور محتاجوں کی غم خواری پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ میرے دوستو، الامارات معک یا لبنان نامی مہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی اے لبنان، امارات تمہارے ساتھ ہے۔ اس مہم کا آغاز صدر مملکت شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے کیا ہے، جس کا مقصد لبنانی عوام کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، انہیں بھرپور انسانی امداد پہنچانا ہے اور ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے ضرورت کا سامان فراہم کرنا ہے۔ احسان اور وفاداری کرنے والوں، جلد از جلد اس امدادی مہم میں حصہ لو، دل کھول کر امداد کرو، کیونکہ آفات و مصائب سے لوگوں کو بچانا درجات کی بلندی اور بلاؤں کے دور ہونے کا سبب ہے۔ یہ حفاظت کا انتہائی اہم ذریعہ ہے جسے باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے فاقہ کے دن میں۔ یا اللہ، وفاداری کو ہماری خصلت بنا دے، ہم سب کو امانتوں کی حفاظت کرنے والا اور معاہدوں کی پاسداری کرنے والا بنا دے فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعۃ القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔